حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہے جاتے ہیں، ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی تلوار۔ اچھا، ان کا نام ایسا کیوں پڑا؟ کیونکہ الحمدللہ رب العالمین یہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، جنگ میں کودنے سے پہلے بھی نہیں ڈرتے تھے اور جنگ جیتنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہمیشہ جان دینے کے لیے فدا رہتے تھے۔ اپنی ٹوپی کی پاور بتا رہے تھے، اور ٹوپی کی پاور کیسی تھی آئے آگے سنتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر لے جاتے اور ہمیشہ فتح ہی پا کر لوٹتے، کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے، کبھی آپ نے جنگ ہاری نہیں۔ جتنی جنگوں میں گئے آویش بھائی، سب جنگوں میں آپ جیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جبکہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا، دونوں طرف سے ہاٹنس تھی، دونوں طرف سے لڑائی اپنی مضبوطی پر اسٹرانگ لڑائی ہو رہی تھی، زبردست۔ کسی کے کان کاٹے جا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کسی کے پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں حضرت خالد بن ولید دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تمام لشکر پریشان ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کہاں ہیں؟ حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے ادھر ادھر اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، آپ جنگ چھوڑ کر ٹوپی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر برس رہے تھے، ادھر سے لڑائی کا ماحول بالکل گرم تھا، جو آپ کی اپوزٹ قومیں تھی آپ سے لڑنے مرنے پر تیار تھی، تلوار اور نیزہ اپنا کام کر رہے تھے، موت سامنے کھڑی تھی۔ لوگوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ہم جنگ ہار نہ جائیں، مسلمان قوم جو تھے ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم جنگ ہار نہ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی ڈھونڈنے میں مست ہیں۔ لوگوں نے ان کو دیکھا تو پوچھنے لگے، اے میرے سپہ سالار، آپ ٹوپی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہاں جنگ کی حالت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے تلواریں کھنکھنا رہی ہیں، دونوں طرف سے تلواریں بج رہی ہیں، دونوں طرف سے نیزے چل رہے ہیں، دونوں طرف سے ہاتھ پاؤں کٹ رہے ہیں، اور آپ کو ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ دیا تھا کہ لوگوں سنو سنو، میں اپنی ٹوپی اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک میں نے لگائی ہے۔ آج تک جتنی جنگیں میں نے جیتی ہے اپنی تلوار کے بازو پر، اپنے تلوار کے زور پر نہیں جیتی ہے، نبی کے پیار کی وجہ سے جیتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے مجھے کہ اپنی ٹوپی میں نے ان کے بال مبارک کو لگایا ہے، اسی لیے میں جنگ جیتتا ہوں۔ سوچیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ ٹوپی میں لگ جائے تو وہ بندہ کبھی جنگ نہ ہارے، تو ان کے چہرے میں کتنی پاور ہوں گی، ان کے بدن میں کتنی پاور ہوں گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کتنی پاور ہوں گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے سے الفت کیوں نہ کروں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور بلکہ خالد ابن ولید کہتے تھے زبان حال سے کہ جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ خالد ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، ہمارے آقا کو توہین کی نظروں سے مت دیکھو، زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید جنگ جیتنے کا شرے کسے دیتے تھے؟ جنگ جیتنے کا کیا ہے کریڈٹ کسے دیتے تھے؟ نبی کی بال کو۔ اب سوچیں کوئی پاگل آدمی کہے کہ بال میں کیا رکھا ہے، تو اسے سمجھانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ نبی سے جو بھی چیزیں منسوب ہو جائیں اس کا پاور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے بلال کو ستایا جاتا تھا، لیکن جب بلال حضرت بلال بنے، کیونکہ حضرت بلال اس لیے بنے کہ نبی سے منسوب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا حال تھے؟ کفار کے سردار مانے جاتے تھے، اور جب نبی سے پیار کیا ہے تو پھر پیار مانے جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے شاعر نا، عمر چلے بہن کے گھر، یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر، جو ہیں نبی کے دین پر، کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، پڑھا ہے جب قرآن کو، خدا کے اس بیان کو۔ عمر نے بھی کہا یہی، نبی نبی
نبی نبی نبی نبی نبی نبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین ہستی ہیں، اسی وجہ سے سنیوں کی مستی ہے، اور جو نبی سے محبت نہیں کرتے ان کی اس دنیا میں پستی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے جو مست تھے وہ مست ہے، وہ مست رہیں گے، جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے دو بال مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ کتنے مل گئے؟ 2 بال۔ سبحان اللہ۔ یہاں لوگ پیسے کے لیے چکر لگا رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق 2 بال کے چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال کیا مل گئے، وہ سمجھنے لگے مجھے پورا مال مل گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا، کہ پوچھا جو نبی نے صدیق اکبر سے کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر نے بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت؟ جہاں سر لٹانے کو، سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے بال مل گئے؟ کتنے ملے؟ 2 بال مل گئے۔ آپ ان 2 بالوں کو بطور تبرک گھر لے کر آئیں، تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر اپنے گھر لے کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ رکھ دیے۔ اتنی بال کی حفاظت کیا ہے بال میں؟ کیونکہ وہ نبی کے بال ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول کا بال ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جنتی پھول کے بال ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بال میں کتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس بال کو خالد ابن ولید نے اپنی ٹوپی میں لگا لیا تو کبھی جنگ ہاری نہیں تھی، ہمیشہ جنگ جیتی تھی۔ ان کا نام سیف اللہ کیوں پڑا جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی تلوار تھے، وہ اپنے ٹوپی میں نبی کا بال سلوائے تھے۔ سبحان اللہ۔ بتاتے کہ میں کبھی جنگ ہارا، وہ ٹوپی کے چکر میں کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ٹوپی میں نبی کا بال تھا، یعنی ان کے پورے دنیا کا کمایا ہوا مال تھا۔ اتنی بال سے محبت۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، آپ ان 2 بالوں کو بطور تبرک گھر لے آئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ آپ بال لا کے رکھتے ہیں اور ادھر سے آتے ہیں تو سنتے کیا ہے؟ قرآن سن رہے ہیں۔ وہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے خلیفہ بنے ہیں اندر گئے ہیں تو تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی مگر پڑھنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن پڑھنے والا دکھائی۔ حیدرآبادی زکریا بھائی جب یہاں قرآن پڑھتے ہیں تو دکھائی بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں پڑھنے والا دکھائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بھائی پڑھا تو جا رہا ہے قرآن لیکن دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ بڑے پریشان، بڑے حیران، کون پڑھ رہا ہے قرآن؟ رب کا ہے نام رحمان۔ بڑے حیران کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے تو تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی مگر پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال عرض کیا۔ کہنے لگے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے 2 بال مبارک اپنے گھر میں رکھے تھے، وہاں پر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی لیکن پڑھنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ یستمعون علی الشعر ویقرؤون القرآن، یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اب سوچو نبی کا جہاں بال پڑ جائے تو وہاں قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تن بدن موجود ہو وہاں پر کیا نظارہ ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت ان پر واجب ہو گئی، میری شفاعت ان پر واجب ہو گئی، یعنی میں ان کی شفاعت کراؤں گا۔ یہ لکھ لیجئے آپ۔ اب سوچو یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا، یہ مسجدیں ایسے ہی نہیں بنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر جب بنا رہے تھے تو
تو جو گارا بچ گیا تھا انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا کروں؟ اللہ نے کہا اس کو ہوا میں اڑا دے۔ جب وہ ہوا میں اڑائے تو دھسئی میں بھی گرا تھا، اس لیے یہاں پر مسجد بنی ہے۔ جہاں جہاں وہ گارا گرا ہے، جہاں جہاں اس کا مٹی گرا ہوا ہے، کعبہ بنانے کا جو بچا ہوا تھا سامان، جو انگریڈینٹس تھا، وہ جہاں جہاں گرا وہاں وہاں مسجد ہے، اور جہاں جہاں گرا ہوگا وہاں وہاں مسجد بن کے ہی رہیں گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمارے نبی کے خیالات کے عالم کیا ہوں گے؟ اس لیے کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو محتاج ہیں، وہ تو مختار ہیں، اس لیے کہتے ہیں مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی میرے رسول کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے جامع المعجزات، صفحہ نمبر 62۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کی محبت میں سرشار کر دے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جس نبی کے بال پر قرآن پڑھا جاتا ہو اس نبی کے حال کا کیا عالم ہوگا؟ ہم لوگ کے بال نہیں کیا کرتا ہے، کاٹ کر پھینک دیتا ہے، نہ جانے کہاں پھینک دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کا بال مبارک آج بھی رکھا گیا ہے، جو پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ، جو پڑھتا رہتا ہے، جو